شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کچھ اس قسم کے انتخابات ہوئے ہوں جس قسم کے انتخابات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ جب تک الیکشن کا عمل چل رہا تھا اس وقت تک تمام معاملات آپ کو ٹھیک نظر آ رہے تھے، الیکشن کا عمل پرامن طریقے سے مکمل ہوا، کوئی بہت بڑی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے، لیکن جو ہی انتخابات کے نتائج کے رکنے کا عمل شروع ہوا، ہم تب سے اپنی مختلف ٹرانسمیشنز میں اپنے تجزیوں میں بتاتے رہے کہ یہ بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے۔ آپ نے اپنے انتخابات کو، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ٹورپیڈو کر دیا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ٹورپیڈو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یہ تو لگتا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر بہت بڑا بم پھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے پرخچے اٹھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور پرخچے ہر طرف آپ کو پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شکریہ سوشل میڈیا، آپ کو ہر جگہ پر شواہد واضح انداز سے بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انتخابات کو نکالا گیا ہاتھوں سے اور دوسروں کے ہاتھوں میں انتخابات دیے گئے۔ بعض ویڈیوز جو ہیں وہ فیک بھی ہیں، بعض ویڈیوز جو ہیں وہ کنٹرائیوڈ بھی ہیں۔ ایک مسلم ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہرا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر 4-5 لوگ جو ہیں وہ منہ انہوں نے لپیٹے ہوئے ہیں اور ٹھپے لگا رہے ہیں ظاہراً، اور ساتھ ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، جو یعنی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو اس کو فلم کر رہا ہے عمل کو، اور ایک بندہ خود فلم کر رہا ہے اس کیمرے والے عمل کو۔ تو یہ ویڈیو تو فیک ہیں، لیکن بہت ساری ویڈیوز فیک نہیں ہیں۔ جو ٹھپوں والی ویڈیوز ہیں وہ شواہد کے ساتھ، پیٹیشنز کے ساتھ اب الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں۔ درجنوں حلقوں کے اوپر آپ نے انتخابات کے نتائج روک دی ہیں، ہائی کورٹ کے سامنے پیٹیشنز موجود ہیں۔ ایک طرف سے فارم 47 یعنی وہ فارم جس کے اوپر تمام پولنگ سٹیشنز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے دیا جاتا ہے، اس کے آپ نے نتائج کا اجرا کر دیا۔ دوسری طرف جو فارم 45 ہے اس کے نتائج فارم 47 سے مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ اب فارم 47 تو آپ نے جاری کر دیا کہ جی ہماری طرف سے یہ نتیجہ آ گیا ہے، لیکن جب پولنگ سٹیشنز کے فارمز کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو نتیجہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اور جن لوگوں کو آپ نے فارم 45 دیے ہوئے ہیں، پولنگ ایجنٹس کے ذریعے نے فارم 45 حاصل کیے، انہوں نے تھدے رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ ایک پولنگ سٹیشن کا ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، یہاں سے کتنے ہمیں ووٹ پڑے، کتنے ہمارے ریجیکٹ ہوئے، اور ساتھ ہی فارم 47 آپ کو دکھاتے ہیں جس کے اندر ان کے جو تخمینے ہیں اور ان کی جو شمار ہے، فارم 47 اس سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ایک آدھ واقعہ ہو سکتا ہے، 2 واقعات ہو سکتے ہیں، 4 واقعات ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ درجنوں کے درجنوں واقعات ہوں اور اس کے اندر کوئی سچائی نہ ہو۔ اس سے اگلا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیا جا رہا تھا تو کون کر رہا تھا؟ پرانے انتخابات کے اندر کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہیں لگا رہے ہیں۔ کینڈیڈیٹس جو ہیں الیکشن کے عملے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، وہ نادیدہ قوتوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ لہٰذا جماعت اسلامی کے جو کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے اپنی سیٹ واپس کر دی۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کمیشن نے ہمارے کم شو کیے لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں، اور آزاد امیدوار جو بھی محاذ نام ہے ان کا، کیا نام ہے، سیف باری، وہ جیتا ہے جنون طریقے سے، جس کے ووٹ بیچارے کے 31,000 سے کم کر کے پتہ نہیں 11,000 کر دیے گئے، اور ایم کیو ایم کے جو ووٹ تھے 6,010 ووٹ لیے ہیں میری سیٹ پر ایم کیو ایم نے، جس کو 20,000 شو کیا، اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ۔ اس پورے نظام کے اوپر کو پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو، اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ۔ تو پچھلے انتخابات میں جس طرح ڈسکا کی دھند کا ہم نے بڑا ذکر کیا، جس کے اندر کینڈیڈیٹس نے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر دوسرے کینڈیڈیٹس کو ہرانے کا بندوبست کیا اور الیکشن سٹیل کر کے لے گئے، اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے الیکشن کروائے اور نتیجہ اس کا مختلف آ گیا۔ یہاں پر آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ یعنی جس کے پاس آپ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن، جس نے یہ انتخابات کروائے ہیں، اسی کے عملے اور اسی کے عمل کے اوپر تو آپ کو اعتراضات ہیں۔ تو الیکشن کمیشن اپنے اوپر اعتراضات اٹھے ہوئے ہیں جو، ان کو کیسے ایڈریس کرے گا؟ یہ کام الیکشن کمیشن کے کرنے کا تھا۔ ایک کام کرنا ہوتا ہے اپنے 5 سال میں، ایک، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا، بائی الیکشن وغیرہ اس کے علاوہ ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک کام کے لیے آپ تنخواہ لیتے ہیں، ایک کام کے لیے آپ لوگوں کے اندر معتبر ٹھہرائے جاتے ہیں، صرف ایک کام کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے عہدے کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ جب تک انتخابات نہیں ہوتے آپ تنخواہ تو وصول کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کسی اور جگہ پہ کوئی حصہ نہیں ڈال رہے ہوتے۔ ایک آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ جس بھونڈے انداز سے آپ نے وہ کام کیا ہے، میرے خیال میں تاریخ اس کے اوپر شرمندہ ہی ہوگی اس کو نریٹ کرتے ہوئے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان۔ آرمی چیف نے
انتخابات کے اوپر قوم کو مبارکباد دے دی. مبارکباد دینے میں ذرا جلدی کر دی. مبارکباد ان انتخابات کے اوپر دی جاتی ہے جن کے اوپر سوالات نہیں اٹھائے جاتے. آپ ستم ظریفی دیکھیے, جو جیتا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہا ہے, جو ہارا ہوا ہے وہ بھی ان کے اوپر اعتراضات اٹھا رہا ہے. جو حکومت جماعت بنا رہی ہے, نواز شریف نے مانسیرا کے اندر اپنی ہار کو چیلنج کیا ہوا ہے, وہ بھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہی ہے. جو الیکشن فارمیشن الائنس فارمیشن کے اندر نہیں ہے وہ بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں. چھوٹی پارٹی اعتراض اٹھا رہی ہے, بڑی پارٹی اعتراض اٹھا رہی ہے, نیشنلسٹ اعتراض اٹھا رہے ہیں, ریلیجس پارٹیز اعتراض اٹھا رہی ہے, ٹی ایل پی اعتراض اٹھا رہی ہے, جماعت اسلامی اعتراض اٹھا رہی ہے, عوامی نیشنل پارٹی اعتراض اٹھا رہی ہے. اعتراضات کی بھرمار ہے, اور سب صوبوں کے اندر. یہ بھی کمال بات ہے, ایک صوبے کے اندر نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو جماعتیں اعتراض اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت تھی, لیکن یہ ویو ہم نے یہ ویو ایگزسٹ نہیں کرتی. پنجاب کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں, عمران خان کی جو جیت ہے اور جس نے ایک عجیب و غریب کیفیت کریٹ کی ہے, یہ ایک ایسی ویو ہے جس نے نواز شریف کے ہارٹ لینڈ میں, گجرانوالہ کے اندر, فیصل آباد کے اندر, لاہور کے اندر, سیالکوٹ کے اندر ان کو خوب مار لگائی ہے. لیکن جب کراچی تک پہنچتی ہے یہ ویو تو وہاں پہ جا کے غائب ہو جاتی ہے. یعنی نواز شریف کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ویو موجود ہے, کراچی میں ایم کیو ایم کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ویو موجود نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر علی امین گنڈا پور, جو سب کو مبارک ہو خیبر پختونخوا والوں کو, ان کو چیف منسٹر بنانے کے لیے یہ ویو موجود ہے. بلوچستان کے اندر یہ ویو موجود نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کی ویو ہے. ویو پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. منڈی بہاؤالدین سے 1,66,000 ووٹ لینے ہیں بندے نے, میاں والی سے 2 لاکھ ووٹ لینے ہیں. ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 42 اور 45 کے درمیان ہوور کر رہا ہے. تو یہ کس قسم کے انتخابی نتائج ہیں؟ ڈسکارڈڈ ووٹس کو اگر آپ دیکھ لیں تو درجنوں سیٹوں کے اوپر جو ڈسکارڈڈ ووٹس ہیں, وہ ڈسکارڈڈ ووٹس ایکچوئل ووٹ سے جس مارجن سے کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے, ہارا ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, ایک حلقہ ہے گجرانوالہ کا جس کے اندر ایک نامعلوم قسم کے شخص کی جیت ہوئی ہے. اس جیت کے جو محرکات ہیں وہ علیحدہ, اس کے اندر میں جاؤں گا, پورا اس کے اوپر سیریز کر سکتا ہوں بیلاؤ کی, پرابلی کروں بھی اگر میں نے ایسے حلقوں کو کور کیا تو. جو کمال بات یہ ہے کہ چونکہ پارٹی کا سمبل موجود نہیں تھا تو ایک کو پتہ نہیں, ایک کینڈیڈیٹ کو بطخ ملی ہوئی تھی اور ایک کو کیک ملا ہوا تھا. اب وہ خواتین کے جو ہیں ووٹس جو ڈلے ہوئے ہیں, اس کینڈیڈیٹ نے اس کے امیجز لیے ہیں, یعنی کیک اور بطخ, اور وہاں پر درجنوں سمبلز اس کے اندر موجود ہیں, یعنی بیٹ کا سمبل نہیں ہے. تو خواتین جو گاؤں کی خواتین ہیں انہوں نے اتنے زبردست صاف انداز سے ٹھپے لگائے ہوئے, ٹھک کیک کے اوپر, ٹھک بطخ کے اوپر, ٹھک کیک, یہ بالکل مرکز کے اندر کیک بطخ, کیک بطخ, کیک بطخ. ہم نے انتخابی عمل کو دیکھا ہے, ہم نے ٹھپے لگتے ہوئے دیکھے ہیں. جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, گاؤں کی خواتین جب وہ جاتی ہیں, ان کو بڑی مشکل سے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اماں جی تسی جاؤ گے تو اس طرح اے بلا ہے جی, تمہیں پتہ ہے نا بلا کس طرح ہے, تمہیں پتہ ہے نا شیر کس طرح ہے, تمہیں پتہ ہے نا پتنگ کس دی ہے, کتاب کس دی ہے گی, اس دے اتنے ووٹ لانا جی, تو درمیان دے وچ لانا جی, اگے پیچھے ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا. یہ کیسی خواتین ہیں گاؤں کی جنہوں نے ایک نئے نویلے سمبل اور کیک جس کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے, یعنی وہ صفر ہے, وہ گیند ہے, وہ کیک ہے, اگر آپ سمبل دیکھیں تو اس کے اوپر اتنے صاف انداز سے ٹھپے لگے ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ٹھپے لگے ہوئے ہیں. پولنگ بوتھس میں سے آپ الیکشن کے عمل میں سے مہریں غائب ہو جاتی ہیں. بعض جگہوں کے اوپر بڑی واضح انداز سے ڈاکومنٹڈ خبریں ہیں کہ 12 بجے کے قریب, 1 بجے کے قریب انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو جو پرچیاں ہیں وہ پرچیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کہا پرچیاں کدھر گئی ہیں, ووٹ تو پڑا ہی نہیں ہے ابھی, پرچیاں چلی گئی, مہریں چلی گئیں. تو گزارش یہ ہے کہ جس بھونڈے انداز سے یہ کام ہوا ہے اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو اٹھانی پڑے گی. دس الیکشن, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے, اٹ از سنکنگ فاسٹر دین اے راک گوز ٹو دی ویل. یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کے انتخابات سے کوئی مورل لیجٹمیسی آپ کریٹ کر پائیں گے, وہ پتہ نہیں کس قسم کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں. لیکن اتنی محنت کے بعد, اتنی مدت کے بعد, اتنا قوم کا پیسہ ضائع کرنے کے بعد, اتنا لوگوں کو ذہنی کوفت میں مبتلا کرنے کے بعد ایسے انتخابات آپ نے کروانے تھے. یہ انتخابات ہوتے ہیں, یہ انتخابی عمل ہوتا ہے.